دوستو یہ کائنات اپنے اندر بہت سارے راز سموئے ہوئے ہے۔ اس کائنات نے بہت بڑے بڑے فرعونوں کو اپنے اندر ایک جھٹکے میں سمو لیا ہے۔ ایسے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے یا خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، رب عز و جل کی قدرت نے انہیں ایک جھٹکے میں مٹی کا ڈھیر بنا کے رکھ دیا ہے۔ دوستو آج کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ایک ایسے ہی شہر کی داستان سنائیں گے۔ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ دوستو 18ویں صدی کی بات ہے کہ ایک کسان اٹلی کے ایک بنجر و ویران علاقے میں رہا کرتا تھا۔ یہاں پانی ایک بہت بڑی نعمت کا درجہ رکھتا تھا۔ ایک دن اس کسان نے بنجر زمین میں کنواں کھودنے کی ٹھانی۔ کسان کی طویل مشقت کے بعد کھودے گئے اس کنویں سے پانی تو نہ نکلا، لیکن کچھ ایسا برآمد ہوا جس کی تلاش صدیوں سے جاری تھی۔ دوستو دریافت ہونے والی چیز کوئی عام چیز نہیں بلکہ ایک گمشدہ شہر تھا۔ اپنے دور کی شاندار بستیوں میں سے ایک بستی تھا۔ اس شہر کی تلاش میں ماہرین 2000 سالوں سے لگے ہوئے تھے۔ یہ شہر جس قدر حیرت انگیز ہے، اسی طرح اس کی کہانی بھی نہایت حیرت انگیز ہے۔ دوستو یہ شہر تھا پومپی۔ پومپی ایک قدیم رومی شہر تھا جو موجودہ ملک اٹلی کے علاقے کمپانیا میں نیپلز کے نزدیک واقع تھا۔ یہ شہر 7ویں صدی قبل مسیح کے دوران آباد ہوا۔ مختلف ادوار میں مختلف قوموں کے زیر نگیں رہنے کے بعد رومن امپائر کے تسلط میں آ گیا۔ پھر اس شہر نے ترقی کی ایسی منازل طے کی کہ اس وقت اس دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ پانی کے تالاب، کلب، بیکریاں، کشادہ سڑکیں، واٹر سپلائی کی اسکیم، لائبریریز، کمیونٹی سینٹر، اسپتال، گھوڑے باندھنے کے جدید استبل، 2 منزلہ مکانات اور مکانوں کے پیچھے چھوٹے چھوٹے لان اور ان میں نصب فواروں نے اس شہر کو جنت بنا دیا تھا۔ دوستو یہ دنیا کا پہلا شہر تھا جس میں زیبرا کراسنگ شروع ہوئی تھی۔ یہیں سے کریم کیک ایجاد ہوا تھا اور یہیں سے اجتماعی غسل خانوں یا حمام کے تصور نے جنم لیا تھا۔ یہ رومن امپائر کے بڑے تجارتی شہروں میں سے ایک تھا، لہٰذا دولت کی فراوانی کے بعد رفتہ رفتہ اس شہر کی پہچان تبدیل ہونے لگی۔ اجتماعی غسل خانے یا اجتماعی حمام بے حیائی کے مراکز بننے لگے۔ چند دہائیوں بعد بے حیائی اس شہر کا عام مزاج بن گئی۔ اب اس شہر کی پہچان زرعی، تجارتی یا صنعتی شہر کی نہ رہی، بلکہ یہ ایک بڑے آزاد معاشرے کا شہر بن گیا تھا۔ کسی پابندی، کسی روک ٹوک، ہر قسم کے قانونی اور سماجی بندھنوں سے آزاد کھلے عام جنسی تعلقات اس شہر کی خاص پہچان بن گئی تھی۔ دوستو یہاں کاروبار تھا جسموں کا اور لذتوں کا۔ آپ نے حضرت لوط علیہ السلام اور اس کی قوم کا واقعہ تو ضرور سن رکھا ہوگا۔ جب وہ قوم ہم جنس پرستی کی لعنت میں مبتلا ہوئی تو اس قوم پر پتھروں کی برسات کر کے انہیں نیست و نابود کر دیا گیا۔ ایسا ہی کچھ معاملہ پومپی کے ساتھ بھی ہوا۔ پومپی بھی جنسی سرگرمیوں اور غیر اخلاقی حرکتوں میں کہیں آگے نکل چکا تھا۔ یہاں عورتیں عورتوں سے، مرد مردوں سے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ جنسی تعلقات بنانا بھی عام بات ہو گئی تھی۔ جسم فروشی اس شہر کا بنیادی پیشہ اور معیشت کا اہم ستون بن چکا تھا۔ صرف عورتیں ہی نہیں بلکہ کئی تندرست مرد بھی اس کام میں پیش تھے۔ غلاموں کے ساتھ ساتھ عام شہری کی ایک بڑی تعداد اس پیشے سے وابستہ تھی۔ عوام کے ساتھ ساتھ شہر کی اشرافیہ یعنی اس کے امراء، افسران اور اکثر وزراء یا تو اپنے قبہ خانوں کے مالک تھے یا پھر جسم فروش غلاموں کی تجارت میں ملوث تھے۔ جو جسم فروشی اور گناہوں کی اس لعنت میں زیادہ مبتلا ہوتا، پومپی شہر میں وہ اتنی ہی زیادہ اہمیت کا حقدار تھا۔ بڑے بڑے رومن افسروں کی بیگمات آزادانہ تعلقات کی اس لعنت میں پڑی ہوئی تھی۔ دوستو یہ شہر اس حد تک اس دلدل میں گھس چکا تھا کہ ایسے کام پر شرم تو درکنہ الٹا فخر کیا جاتا تھا۔ اس شہر کے کھنڈرات سے ملنے والی تصاویر اس قدر بیہودہ اور فحش ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ پومپی کی دیواروں پر لکھی غیر قانونی اور غیر فطری شاعری کی مثال ماضی و مستقبل سے کہیں نہیں ملتی۔ ماہرین کی ترجمہ کی گئی عبارتوں کے مطابق دیواروں پر کنندہ تحریریں
دراصل اس قوم کے چند شاعروں کی شاعری ہے جو انہوں نے فطرت کے اصولوں کے خلاف عمل کے حق میں کی تھی۔ دیواروں پر تحریر دیگر فقرے بھی انتہائی شرمناک اور انسانیت سوز تھے، جن سے پومپی کے باسیوں کی اخلاقی گراوٹ اور جنسی رجحان کی منفیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ غرض یہ آزاد جنسی تعلقات کے ساتھ ساتھ مردوں اور عورتوں کی ہم جنس پرستی کی بدفعلیوں میں حیوانیت کی حدود سے بھی گر چکے تھے۔ ایک آتش فشاں پہاڑ یعنی ماؤنٹ ویسویس کے دہانے پر واقع ہونے کے باوجود یہ شہر ہر قسم کے خطروں سے بے نیاز اپنی رنگ رلیوں میں مصروف تھا۔ دوستو ہوا یہ کہ 79ویں صدی میں اس شہر کے قریب واقع پہاڑ سے لاوا پھوٹ پڑا۔ یہ آتش فشاں اس قدر شدت سے پھٹا کہ آسمان میں دور دور تک اس کی راکھ اور پتھر اڑنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں ٹنوں وزنی دہکتی راکھ پومپئی پر آ گری۔ پومپئی شہر کے 20,000 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ 3 دن تک یہ آتش فشاں آگ اور لاوا اگلتا رہا۔ دوستو اس آتش فشاں نے اس شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس دور کا انتہائی ترقی یافتہ یہ شہر 4 سے 6 میٹر راکھ کے نیچے دفن ہو گیا۔ لاوے کے ٹھنڈا ہونے کے بعد اس مقام کی تلاش ناممکن ہو گئی جہاں یہ شہر آباد تھا۔ کئی صدیوں تک یہ علاقہ صرف اور صرف راکھ کا ڈھیر بنا رہا۔ 1748 عیسوی میں ایک دن یہ شہر حادثاتی طور پر دریافت ہو گیا۔ کھنڈرات کی کھدائی کے ماہرین نے دیکھا کہ اس کے تھیٹر، کھیل کے میدان، مارکیٹیں اور سوئمنگ پولز جوں کی توں حالت میں موجود تھے۔ یہ عذاب اس شہر کے مکینوں پر اس وقت نازل ہوا کہ جب ان کی اکثریت گناہ آلودہ سرگرمیوں میں مصروف تھی۔ اس شہر کی دریافت کے بعد کھدائی کی گئی تو ماہرین آثار قدیمہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ لوگ مردہ حالت میں محفوظ ہیں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قدرت نے اخلاقی باختہ حرکتیں کرنے والی اس قوم کو آنے والی دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا ہو۔ جو شخص جس حالت میں تھا اسی حالت میں رہ گیا۔ دوستو آج بھی جب پومپئی کی باقیات دریافت ہوتی ہیں تو وہاں کے رہنے والوں کی لاشیں بے گور و کفن اسی حالت میں ملتی ہیں جس میں وہ اپنی آخری وقت میں موجود تھے۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ، مرد عورتیں بدفعلیوں میں مصروف تھے۔ کئی گھروں میں روزمرہ معمولات زندگی کے آثار بھی ملتے ہیں جو جوں کہ توں ایسے ہی رکے ہیں جیسے کہ اچانک کسی نے انہیں ساکت کر دیا ہو۔ دوستو اس شہر کا زیادہ تر حصہ دریافت کر لیا گیا ہے، کھدائی ابھی بھی جاری ہے۔ پومپئی کی پختہ سڑک پر چلتے ہوئے ہر گھر میں موجود کچن، باغات اور چشموں کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس شہر میں صاف پانی کی فراہمی اور نکاسی آب سے لے کر زندگی کی ہر آسائش موجود تھی۔ یہاں کے لوگوں کا شمار اس خطے کے امیر ترین لوگوں میں ہوا کرتا تھا، لیکن افسوس کہ ان ناقدروں نے اپنے پروردگار کی نعمتوں کا انتہائی غلط استعمال کیا اور آئندہ آنے والی قوموں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نشان عبرت میں تبدیل ہو گئے۔ دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے مالک و خالق نے جو زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے اس کو اسی کے کاموں میں گزارا جائے، نہ کہ غلط فعلیوں میں شرکت اختیار کر کے اپنی زندگی اور آخرت دونوں کو خراب کیا جائے۔ دوستو آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی۔ آئندہ آنے والی ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ و ناصر۔